لٹا کے اپنے گھر کے در اداد کربانے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد پڑھ کے کلمہ پڑھ کے کلمہ تدین آزادی حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین محبت کرے محبت کرے یزید دی اولادے حسین زندہ باد حسین زندہ باد لبیک یا حسین 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 لبیک کا ذکر کیا جاتا ہے ہمارے یہ ایمان ہے جہاں جہاں جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہستی وہاں تشریف لاتی جہاں جہاں کا اہتمام کیا جاتا ہے تو آپ یہی سمجھیں کہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام پنٹن پاک سواری لے کے یہاں سے گزریں گے اور دیکھیں جب میرے عاشق اور محبت کرنے والے بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں تو کیا کیا ہے آپ کو ایسے چھوڑ چھوڑ جائیں گے اور رہنے کی نظر ڈال کے جائیں گے تو جب بھی کسی ہستی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے بھرپور محبت کا اظہار کیا کرے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے آپ نے محبت کا جواب دیا کریں آج مولا حسین کی بلند کا دن ہے کون مولا حسین سب جانتے ہیں مسلمان ہر مسلمان جاننے والا ہے کہ مولا حسین کی ہستی کو بھی ہر بندہ جانتا ہے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک بڑے سے بزرگ تک ہر ایک کو پتہ ہے کہ مولا حسین کون حضور علیہ السلام کے پیارے نواسا جو ہے مولا امام حسن حسین حضرت علی کربل وجہ کریم کے پیارے بیٹے حضرت زہرا کے پیارے بیٹے آج مولا حسین کی ولادت کا دن ہے 3 شعبان کو مولا حسین کی ولادت ہوئی کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی نے انہوں نے کوئی خواب میں دیکھا اور واقعی حضور کے پاس تشریف لائی کہ میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے میں نے بہت عجیب سا خواب دیکھا کہ حضور آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ کے گرتا ہے میں پریشان سی ہو گئی ہوں کہ یہ کیسا خواب ہے تو حضور نے فرمایا اس سے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ میرے نواسا جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف وہ لائے گا تو اس کا یہ ہے کہ وہ بڑا ٹکڑا جو ہے وہی آپ اس کی پرورش کریں گے تو وہ آپ کی گود میں آگ گرا کر آپ کو دکھایا گیا ہے اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے تو 3 شعبان معظم کو آج کے دن مولا حسین علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا حسین کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا اپنی گود میں اٹھا لیا پیار کیا محبت کو بہت خوش ہوئے اور کہتے ہیں سب نبی کہتے ہیں گھٹی کون دیتا ہے وہ کہتے ہیں مولا حسین تو گھٹی بھی ہمارے حضور علیہ السلام نے دی اور ان کا نام رکھا گیا وہ کسی عام بندے نام نہیں رکھا لیکن دنیا کے بندے کہتے ہیں اللہ نے کر کے بھیجا امام حسن حسین کا نام جو اوپر سے مقرر ہوا تو حضور نے کہا کہ حسین کا نام ہے حسن حسین کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اپنے نواسوں سے بہت محبت بہت پیار تھا وہ جگر کا ٹکڑا ہوا کرتے تھے کو کہتے ہیں جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے میرے حسین سے بھوک رکھا اس نے مجھ سے بھوک رکھا تو کہتے ہیں حضور سے جو محبت کرتا ہوگا جس کے اندر حلال خون ہوگا وہ اگر حضور سے محبت کرتا ہے تو اہل بیت سے محبت کرتا ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو حضور سے محبت ہو تو اہل بیت سے مناسبت رکھے تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرا گوشت حسین کا گوشت میرا خون حسین کا خون کہتے ہیں ان کا جیسا خوبصورت چہرہ کسی کا دنیا میں نہیں ایسا میرا حسین کا چہرہ ہے آج ان کی ولادت کا دن ہے میرے حضور کے جو پیارے نواسے ہیں ان کی ولادت کا دن ہے تو آج کے دن تو آپ جو مانگیں گے جو منتے مرادیں لے کے آئیں گے کہتے ہیں کہ ان کے جگر کا ٹکڑا تھا تو کیا خیال ہے ان کے جگر کے ٹکڑے میں ذکر میں آپ آ کے بیٹھے تو آپ کو حاضر اٹھا دیا جائے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا تو جب بھی آپ ذکر میں بیٹھا کریں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے
کہ دل اور محبت سے، ویسے یہاں پیار سے سننے والے لوگ ہیں، محبت سے سننے والے لوگ ہیں، ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں، تو ایسے ہستی مجھے جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں ایک تو وضو ہو کے آیا، دوسرا اپنی زبان پر درود پاک کا ورد جاری رکھا کریں، کیونکہ جب آپ محفل میں بیٹھ کے دنیاوی باتوں کو چھوڑ کے دل اور محبت سے ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ چیز دلوں پہ اثر بھی کرتی ہے اور اللہ کی ذات اس کے سچے رحمتوں کا نزول فرماتی ہے۔ دنیاوی باتیں ہم پورا سال کرتے ہیں، تو آج مولا حسین کی ولادت کے دن آج آپ یہاں آئے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ کوئی حال دنیا سے لے کے جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت اتنی محبت اتنا پیار تھا اپنے حسن حسین سے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو حسین کندھوں پہ آ کے اگر بیٹھ جاتے تو حضور اپنا سجدہ لمبا کر دیا کہ حسین کو تکلیف نہ ہو، مولا حسن حسین کو تکلیف نہ ہو، اتنا پیار اپنے نواز سے کرتے تھے۔ تو آج ان کا ذکر کرتے ہوئے ہم اکثر والے ہوتے ہیں، جھجک رہے ہوتے ہیں، ارے ان کا ذکر کر کے تو دیکھو، ہاتھ بلند کر کے تو دیکھو، حسین کا نعرہ لگا کے تو دیکھو، گھروں میں انشاءاللہ رحمت اور برکتیں ہی برکتیں ہوں، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو یہ شباط المعظم کا جو بابرکت مہینہ ہے، اس میں آپ کو حاصل بتاتی چلوں کہ شباط المعظم جو ہے اس میں کہتے ہیں کسی ہستی کی شہادت نہیں ہوئی، نہ فوت کوئی ہوا، ولادت ہوئی۔ اس مہینے میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جشن ہی جشن ہے۔ کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا، امام حسین علیہ السلام کا، غازی عباس سرکار کا، مولا علی اکبر کا، اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا، اس کے علاوہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا، حضرت امام زین العابدین کا، تمام ہستیوں کا جشن اسی مہینے میں ہے۔ تو اپنے گھروں میں کوشش کیا کریں ان تمام ہستیوں کے جشن کو منایا کریں، دھوم دھام سے منایا کریں، جیسے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں، جیسے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اسی طرح دیکھیں کہ جگر کا ٹکڑا، اللہ کے محبوب کے جگر کا ٹکڑا جب آپ ان کے جشن اپنے گھروں میں منائیں گے تو آپ دیکھیے کتنی اس کی قدر و منزلت اور کتنی فضیلت اور کتنی اس کا ثواب اس کا ملے گا۔ اپنے بچوں کو ہم خوشیاں منا لیتے ہیں، چاہے وہ سالگرہ کا موقع ہو، چاہے وہ شادیوں کے موقع ہو، تو انہیں ہستیوں کو جشن بھی اپنے گھروں میں منایا کریں، اللہ کی ذات سے برکت کا نزول فرماتی ہے۔ تو باقی شباط المعظم میں کہتے ہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جو مانگو ملے گا، جو مانگو ملے گا۔ اور خاص خصوصاً ان بابرکت ہستیوں کی ملاقات میں آتی کہ آج مولا حسین نے کتنے سالوں سے ہمارے پیر و مرشد سید محمود حسن شاہ ہاتھی جو چکوال میں حافظ ہیں، انہی کی دعا، انہی کی کرم اور انہی کی دی ہوئی ہے جو دن وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ سید ریاض صاحب نے انہوں نے دیا ہوا تھا کہ جب مولا حسین کی ولادت کا دن ہو تو اس کو محبت اور پیار سے صحیح جوش و خروش سے آپ لوگوں نے اس کو منانا ہے۔ تو یہ ہر سال کتنے سالوں سے مولا حسین کا یہ جشن مناتے آ رہے ہیں۔ اللہ نے پر اپنی رحمتوں کا نزول دیا ہوا ہے، برکتوں کا نزول جو کہ بغیر اس کی مرضی کے کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو توفیق ملی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ جب ایک ذکر قبول ہوتا ہے دوسرے کی توفیق ملتی ہے، جب دوسرے قبول ہوتا ہے تیسری توفیق ملتی ہے۔ کتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس بارگاہ میں یہ ذکر قبول ہی قبول ہے، اس کی بارگاہ میں جو ذکر ہے اللہ قبول کرتے ہیں تو اگلے سال میں توفیق ملتی ہے، پڑھنے کے بھی، پڑھانے کے بھی اور محفل میں آنے کے بھی۔ نہ ان کی مرضی کے بغیر بندہ محفل میں آ سکتا ہے، نہ ان کی مرضی کے بغیر بندہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور نہ پڑھا سکتا ہے۔ یہ ان کی نظر کرم ہوتی ہے، تو میرے جو مرشد کا کرم ہے، یہ ان کی نگاہ ہے کہ آج آپ سب کے ساتھ کچھ بولنے کے قابل ہیں۔ اس قابل ہم لوگ نہیں، ہم بہت گناہگار سیاکار پر میرے پیر و مرشد کی نگاہ ہے کہ ہر سال ہم لوگ یہاں پہ آ کے ذکر حسین مناتے ہیں۔ تو یہ میرے مولا حسین کی محبت ہے، ہماری ان کے ساتھ نہیں، ان کی ہمارے ساتھ محبت ہے کہ انہوں نے توفیق دی ہوئی ہے کہ ہر سال ہم یہاں پہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بھی جو آتے ہیں یہ انہی کے مہمان ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں محبوب کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ مولا حسین نے آپ کو بلایا تو آپ یہاں پہ آئے ہیں، ان کی توفیق کے بغیر کوئی بھی نہیں آ سکتا، نہ کچھ پڑھ سکتا ہے نہ پڑھا سکتا ہے۔ تو آپ ان کے مہمان ہیں، آپ نے دلوں میں انہی کا صدقہ دے دے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ قبول کرے گا۔ تو آج مولا حسین کی ولادت کا دن ہے، کہتے ہیں ایک بار حضرت امام حسن حسین دونوں نے تختیاں لکھی، دونوں جب تختیاں لکھی تو وہ لے کے لکھ کے بھاگ کے مولا علی مشہور شاہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جی دیکھیں دونوں میں سے کس کا زیادہ رائٹنگ پیاری ہے، لکھائی کس کی زیادہ پیاری ہے۔ آپ دیکھیں ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے جو جنت کے سردار ہیں، جو نوجوانوں میں جنت کے سردار ہوں گے۔ آپ دیکھیں اندازہ لگائیں جو ان کی محافظت کرے گا، وقت پر یہاں سے نوٹ کر لیں، جو ان کی محافظت کرے گا جو وہاں جنت میں کس منہ سے جائے گا، کیونکہ نوجوانوں کے سردار جو وہاں پہ وہی وہاں سامنے وہی کھڑے ہوئے۔ تو باقی وہ کہتے ہیں جب تختی لکھ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ عام لوگ